انتقام محبت آخری قسط۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا جب حویلی پہنچا تو وہاں عجب سما تھا۔ ساری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہر طرف زرق برق لباس پھیلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتا آگے بڑھا جب سیما بیگم اس کی طرف بڑھیں۔ یاور، تم آ گئے بیٹا؟ چلو شکر ہے وقت پر پہنچ آئے ہو۔ بیٹا میں نے بہت اچھی لڑکی تمہارے لیے پسند کی ہے، کل تمہارا نکاح ہے۔ یاور حیران ہو کر ماں کو دیکھنے لگا۔ مجھے بے حد اصرار پر گھر بلانے کا مقصد یہ تھا؟ جی ہاں، کیونکہ تمہیں بتا دیتی تو تم نے کہاں آنا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگر وہ نہیں تو کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے 2 سلیپنگ پلز لیں اور بے سدھ ہو گیا، آنے والے وقت سے بے خبر، کشمکش کا شکار۔ اس نے آہستہ سے یاور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ابھی کچھ گرہیں باقی تھیں، لیکن بدگمانی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ یاور نے سرد سانس بھری اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے اتنا اظہار ہی کافی تھا۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا دل یاور کو چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ صبح اب دور نہیں جب وہ پوری کی پوری اس کی ہوگی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر اسے یاور کی وہ بات یاد آتی، وہ ایک شرط تو پہلے والا خیال خود ہی اڑ جاتا تھا۔ چہرے پر آنے والے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ مسلسل خود سے مہوے گفتگو تھی۔ وہ بیڈ کی نادیدہ سلوٹوں کو دور کرنے لگی۔ یاور نے وارڈروب سے ایک پیکٹ نکال کر زہرا کی طرف بڑھایا۔ اسے کھول کر دیکھو کیسا ہے؟ کیا ہے یہ؟ منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کے جواب پر وہ پیکٹ زہرا کے ہاتھ سے گر گیا جسے یاور نے تھام لیا۔ اس نے پیکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا اور خود سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پیکٹ کھولنے لگی۔ ہاتھوں میں واضح ارتعاش تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ میں مدد کر دوں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں کھول لیتی ہوں۔ پیکٹ کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی گولڈن کلر کی ڈبیا تھی، جسے کھولنے پر ایک پل کے لیے زہرا خاموش ہو گئی۔ وہ بے یقین تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر یاور کو دیکھا جو پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا گفٹ؟ یہ تو اس نے ایک بار پھر ایئر رنگز کو دیکھا۔ گولڈن کلر کے چھوٹے چھوٹے فلاور شیپ کے وہ ایئر رنگز بچپن میں اسے اس کے پاپا نے دیے تھے، لیکن یونی میں یہ کھو گئے تھے۔ زہرا ان کے کھونے پر بہت روئی تھی اور کئی دن رنجیدہ رہی تھی۔ اس کے پاس اپنے باپ کے حوالے سے وہی بس ایک نشانی تھی۔ یہ تو کھو گئے تھے نا؟ ہاں، یاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہ نہیں ہیں، لیکن ویسے ہی تو ہیں نا۔ تمہیں کیسے یاد رہا؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور پیچھے زہرا کے لیے سوچ کے کئی دروازے کھول گیا۔ انٹرکام پر سیکرٹری نے جب مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی، اس کا نام سن کر یاور لحظہ بھر تو ششندر رہ گیا، پھر دوسری ہی لمحے سر جھٹک کر انٹرکام رکھ کر کھڑا ہوا اور باوقار قدموں سے چلتا ہوا ریسیپشن کی طرف آیا جہاں ادینہ کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے قریب آ کر خوشگوار لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ وائی ناٹ، کم پلیز۔ وہ سیکرٹری کو اطلاع دیتا آگے بڑھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اس لیے اپنے آفس میں آیا۔ آؤ بیٹھو، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور خود
اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تھینکس۔ اب بولو، کیا کہنا ہے؟ آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ لڑکی آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی؟ ایک بار نہیں بار بار وہ آپ کی چاہت کو ٹھوکر مار چکی ہے۔ آج تک وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ نہ کرے وہ مجھ سے محبت، نہ دم بھرے میری چاہت کا، پر میرے لیے یہی اطمینان کافی ہے کہ وہ میرے گھر میں ہے۔ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، اور محبت کا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے گی۔ وہ نہایت اطمینان سے بولا۔ اگر ادینہ کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو وہ اسے جھڑک دیتا، لیکن وہ اس کی بہن تھی، چھوٹی اور لاڈلی بہن۔ وہ پرسکون ہو کر کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ ادینہ اذیت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کو برباد ہونے نہیں دیکھ سکتی۔ ادینہ، کبھی ایسا ہی میں نے بھی تم سے کہا تھا؟ تم نے میری نہیں سنی تھی۔ تم میری سن لیتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے جو غلطی کی ہے وہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ میں آپ کو حازم خان بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ یاور نے بہن کی تکلیف پر آنکھیں مینچیں۔ وہ اسی وقت سے ڈرتا تھا، اور آج اس کی بہن خود اذیتی میں گری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ زہرا کو طلاق دے دیں۔ یاور نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو صفاقی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ مر کر بھی نہیں دوں گا۔ میں کوئی بزدل مرد نہیں ہوں۔ آپ اگر اسے طلاق نہیں دیں گے تو حازم خان مجھے چھوڑ دے گا۔ یہ راہ تم نے اپنے لیے خود چنی ہے۔ کیا حازم نے تم سے یہ خود کہا ہے؟ نہیں، لیکن پھپھو کہتی ہیں کہ اس سے پہلے حازم کچھ ایسا کریں آپ زہرا کو طلاق دے دیں۔ اچھا، اس سب کے پیچھے ان کا دماغ ہے۔ انہوں نے تمہیں مہرہ بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی پلیز، میں ایک بار پھر سے ایک بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہوں۔ اگر پھپھو کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی۔ انہیں وارث چاہیے۔ ادینہ، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ حازم سے بات کرو، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ کیا سمجھیں گے؟ انہیں تو خود کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ وہ تو اس ڈائن کا درد دل میں لیے خود سے بھی بے خبر ہیں۔ ادینہ، خود کے لیے راہ چننے سے پہلے تعین کر لینا چاہیے تھا کہ اگر کانٹے چننے کی سکت ہو تو تب ہی اس راہ پر چلنا چاہیے۔ بھائی سے مایوس ہو کر وہ اپنے آنسو پونچھتی بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ڈرائیور کے ساتھ۔ چلو میں تمہیں خود چھوڑا کر آتا ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے اس کے ساتھ آیا۔ جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہوتی وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل پر موجود نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ السلام علیکم، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام۔ وہ پھپھو پوچھ رہی ہیں کہ آپ آج آ رہے ہیں کیا؟ ماما سے تو میری ابھی بات ہوئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں آج نہیں آ رہا۔ اس نے شرارت سے جھوٹ بولا۔ یہ دوسرا ہفتہ ہے آپ گھر نہیں آ رہے۔ کس کے لیے آؤں؟ بیوی کو تو میری ضرورت نہیں ہے۔ ماں سے فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ چاہتا تھا زہرا اسے خود کہے آنے کے لیے، لیکن
اس کی یہ حسرت ہی رہنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھپھو کو بتا دوں گی آپ نہیں آ رہے۔ اوکے، وہ بھی لاپرواہ انداز میں بولا۔ اچھا نیکسٹ ویک آئیں گے؟ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس کے فون رکھنے سے پہلے یاور کال کاٹ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زہرا جمال کے لیے یہ ہفتہ بھی انتظار میں ہی گزر گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اب اسے مس کر رہی تھی۔ طبیعت میں عجیب بے کلی چھائی ہوئی تھی۔ سارا دن اس کا انتظار ہی رہا۔ رات 10 بجے تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات گئے مانوس سی خوشبو سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر کسی کو سوتے پایا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سائیڈ لیمپ جلایا تو برابر میں یاور کو اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر وہ بے خود سی ہو گئی۔ اسے اپنی حالت خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس شخص کی اتنی یاد کیوں آ رہی تھی؟ اس کی نظروں کا ارتکاز تھا جو یاور نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا، جو بڑی فرصت سے گال کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاور اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یاور نے یہ 2 ہفتے کیسے نکالے تھے۔ وہ اس کی بے چینی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ آیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر جب آنکھ لگی تو اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لے کر اس کی طرف پیٹ کر کے سو گیا۔ زہرا کو بہت غصہ آیا اور یاور یہی تو چاہتا تھا، اس کی طرف سے پیش قدمی۔ زہرا جمال نے حیران نظروں سے یاور کی پشت کو گھورا۔ اس سے کوئی بھی بات کیے بنا وہ رخ موڑ کر سو گیا تھا، جبکہ یاور کی آنکھوں میں بس اس کا سراپا لہرا رہا تھا اور وہ آنکھیں موندے مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی بس ہو چکی ہے اور وہ اس کی طرف سے اظہار کا انتظار کر رہا تھا۔ یاور ہمایوں نے تو کئی بار اس کے دل پر دستک دی تھی، لیکن اب باری زہرا جمال کی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو بڑا سا ہال خالی پڑا تھا، لیکن کچن سے زہرا اور سیما بیگم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن کے دروازے میں پہنچا تو اندر بڑا خوشگوار منظر تھا۔ یلو کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، دوپٹہ گلے میں ڈالے زہرا جمال کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سنہری بالوں کی لٹیں اس کی گالوں کو چھو رہی تھیں۔ سیما بیگم سالن بنانے کے ساتھ ساتھ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ زہرا بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ پچھلے کتنے دنوں سے تمہارے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، لیکن دیکھا میرے بیٹے کے آتے ہی کیسے تمہارا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ آخری بات انہوں نے شرارت سے کہی تھی۔ ان کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو نظر سیدھی سامنے کھڑے یاور پر پڑی، جو سینے پر بازو باندھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر سیما بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنی رو میں لگی ہوئی تھیں۔ بس اللہ اب تمہاری جھولی بھر دے، میں بھی مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ سکوں۔ زہرا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر آ کر جمع ہو گیا ہو۔
یاور اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں ماما، ایسا ہی ہوگا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے بس۔ یاور کی آواز پر وہ پلٹی اور پھر زہرا کو دیکھ کر ہنسنے لگی، کیونکہ اس کی حالت اب رونے والی تھی۔ زہرا دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ماما جلدی سے ناشتہ دیں، پھر ہم لوگ آغا جان کی طرف چلتے ہیں۔ زہرا کو کہیں وہ بھی تیار ہو جائے۔ یاور، زہرا کا وہاں جانا مناسب تو ہوگا؟ مما، کل آغا جان نے کال کی تھی کہ میں زہرا کو لے کر ان کے پاس آؤں۔ رمیز ماموں کا کہنا ہے کہ وہ زہرا کا میکا ہے، اگر وہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ پھر بھی اسے وہاں استادہ دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے آپ کی بہو بہت بدل نہیں گئی؟ اس نے کان کھنچاتے ہوئے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بلیک قمیض شلوار میں ملبوس تھی، سر پر بلیک چادر رکھے یاور ہمایوں کے برابر بیٹھی تھی۔ اس نے آج پہلی بار یاور ہمایوں کی بہت پہلے کی گئی خواہش پوری کی تھی۔ کالا جوڑا جو اس نے بہت پہلے زہرا کو گفٹ کیا تھا، لیکن زہرا نے اسے لوٹا دیا۔ شادی کے بعد اس نے وہ جوڑا یاور کی وارڈروب میں دیکھا تھا اور آج نکال کر پہن لیا۔ اس نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، وہ تھا ہی ایسا، اس کے ساتھ رہنے والوں کو اس سے محبت ہو ہی جاتی تھی، اور وہ تو اس کی بیوی تھی، اس کی محبوبہ۔ یاور کی نگاہیں پلٹ پلٹ کر اس پر جا رہی تھیں، جو لاپرواہی سے سی بنی دوسری طرف منہ کر کے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے پاس بات کا آغاز کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی، آغا جان اور رمیز صاحب ان کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے۔ آغا جان سے ملتے ہوئے زہرا جمال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میکے کے نام پر اس کے پاس یہی دو رشتے تو تھے۔ رشتوں کے معاملے میں وہ بہت بد نصیب واقع ہوئی تھی۔ یاور نے آگے بڑھ کر رمیز صاحب سے ارج کو لے لیا اور اس سے لاڈ کرنے لگا۔ جس وقت وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، ادینہ رومینہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حازم اور رومینہ بیگم واک آؤٹ کر گئے تھے، جبکہ ادینہ بھائی کی محبت میں اس کی طرف بڑھ آئی، لیکن زہرا کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یاور بہن کو باہوں کے حصار میں لیے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادینہ کی آنکھوں میں بہت سے شکوے تھے۔ زہرا ان دونوں کو ساتھ بیٹھتے دیکھ کر آغا جان کے ہمراہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یاور کی سوچتی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ زہرا کے جانے کے بعد ادینہ بھائی سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ کیا؟ اس کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ادینہ، اس نے تمہارے آنے پر تو قدغن نہیں لگایا۔ بھائی، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ ادینہ، یہ اس کے باپ کا گھر ہے۔ لیکن بھائی، اس کا یہاں سے اور بھی رشتہ رہا ہے۔ ادینہ، پھر تو وہ تم پر بھی پابندی لگا سکتی ہے، کیونکہ تم اس کے سابق شوہر کی بیوی ہو۔ بھائی، آپ میرا موازنہ اس سے کر رہے ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، جانتی ہو؟ جانتی ہو تو پھر بحث کیوں کر رہی ہو؟
آپ میرے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی چھوٹی سوچ ہے۔ یاور نے بہن کے چہرے پر نظر کی جس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ بس آج آخری بار آئی ہے، اس کے بعد بلا ضرورت خود یہاں نہیں آئے گی۔ میں اسے کسی اور رشتے کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دوں گا۔ بس آج برداشت کر لو۔ ادینہ کو زہرا جمال پر رشک آیا۔ ایک شخص اس سے جدا ہو کر بھی اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، اور ایک یاور ہمایوں، اس کا شوہر، جس نے اسے پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ تو قسمت کی دھنی ہے جسے ایسا شوہر ملا ہے۔ جو لڑکیاں غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں، نہ ان کے حصے میں ساری زندگی کے پچھتاوے ہوتے ہیں۔ زہرا جمال نے یاور ہمایوں کی انتہا کی محبت دیکھ کر بھی اپنے قدم نہیں ڈگمگائے، اور ایک ادینہ ہمایوں جو نہ جانے کب اتنی خود پسند ہو گئی تھی کہ کسی کا بھی نہیں سوچا۔ ایک عورت سے اس کا شوہر چھین لیا، اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن قصور اکیلی ادینہ کا بھی نہیں ہے، حازم خان بھی برابر کا حصے دار ہے۔ وہ ایک بزدل مرد تھا جو اپنے سے جڑی عورت کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ زہرا جمال کے قابل ہی نہیں تھا۔ آغا جان، کیوں آئی ہے وہ یہاں؟ کیونکہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے اور تم ایسا کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ حازم نے حیران ہو کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں حازم، تم نے اس حویلی سے رشتہ اسی دن توڑ دیا تھا جس دن تم نے زہرا کو طلاق دی تھی۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے حازم کہ ان ماں باپ اور ان لڑکیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ طلاق کا داغ پیشانی پر سجائے واپس میکے لوٹ آتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ زہرا کا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ تمہیں اپنی بیٹی کی بربادی پر کبھی معاف نہ کرتا۔ تم جانتے ہو جس دن تم نے زہرا کو طلاق دی تھی تو میری کیا حالت تھی، لیکن اب تم سمجھ جاؤ گے۔ خود ایک بیٹی کے باپ بنے ہو نا تو سمجھ جاؤ گے کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حازم خان کو خبر ہی نہ ہوئی کب ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ اس کے حصے میں خسارہ ہی خسارہ آیا تھا۔ انتقام لینے چلا تھا، خود کو ہی برباد کر لیا۔ حالِ نور ٹھیک کہتی ہیں حازم، جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ زہرا جمال نے اپنی ماں اور باپ کے کیے کا ازالہ بھی کر دیا تھا۔ وہ حالِ نور کو زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ حالِ نور کو دیکھ کر پہل تو حازم کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی حالِ نور ہیں۔ حازم، میرے بچے، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ کیا میری زندگی تمہارے سامنے ایک عبرت کا نشان نہیں تھی جو تم خود کو بھی برباد کرنے چل دیے؟ ان کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زہرا ایک ہیرا ہے جو یاور ہمایوں کی قسمت میں تھا۔ کبھی یاور کو غور سے دیکھنا۔ حازم، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک جہان نظر آتا ہے۔ وہ سب میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی دیکھا تھا، لیکن تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آغا جان، میں ادینہ اور عریش کو لے کر امریکہ جا رہا ہوں۔ آغا جان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے بے یقین نظروں سے حازم خان کو دیکھا۔ حازم نے نظریں چرا لیں۔ میں نہیں چاہتا یہاں پہ کل میری بیٹی کو اپنے ماں باپ کے حوالے سے
کچھ بھی برا سننے کو ملے۔ حازم، درخت اپنی جڑوں سے جدا ہو کر ہرا بھرا نہیں رہتا، وہ مرجھا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو جلا لیتے ہیں۔ آغا جان، میں بھی چاہتا ہوں کوئی مجھے جلا کر راکھ کر دے تاکہ میرے سینے میں جلتی آگ تو ٹھنڈی ہو۔ حازم خان اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو اندر داخل ہوتی زہرا کے ساتھ مد بھیڑ ہو گئی۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، بس زہرا جمال کا وجود اس کے سامنے تھا۔ وہ بت بنا کھڑا تھا۔ ہوش میں تب آیا جب زہرا کے پیچھے یاور کو کھڑے پایا۔ وہ زہرا کی ایک سائیڈ سے ہو کر نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ بظاہر دونوں وجود ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ یاور بے نیاز بنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا بے مقصد انگلیاں چلا رہا تھا۔ زہرا دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی، اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ یاور ہمایوں کے لیے کائنات کی ساری خوبصورتی اس ایک پل میں سما گئی تھی۔ وہ سانس روک کے بیٹھا رہا، اس کے وجود نے ایک پل کے لیے بھی جنبش نہ کی۔ اسے لگ رہا تھا یہ ایک خواب ہے اور کہیں یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ محبت خود بتاتی ہے کہاں کس کا ٹھکانہ ہے، کسے آنکھوں میں رکھنا ہے، کسے دل میں بسانا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے سفر دشوار کتنا ہے، شجر جو گرنے والا ہے وہ سایہ دار کتنا ہے۔ کیا واقعی یہ زہرا جمال ہی کہہ رہی تھی؟ وہ اس کے لیے سایہ دار شجر ہے۔ لگا ہے جو نشانے پر کمان میں بھی نہیں تھا، تیری قربت کا موسم تو گماں میں بھی نہیں تھا۔ وہ جس کو پہن کر تم نے ہمیشہ پتھر کا بنایا ہے، لبادہ اس طرح کا تو دکان پر بھی نہیں تھا۔ یاور نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ زہرا نے آنکھ کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت کی زنجیر سے ڈر لگتا ہے، کچھ اپنی تقدیر سے ڈر لگتا ہے، جو مجھے آپ سے جدا کرے۔ ہاتھ کی اس لکیر سے ڈر لگتا ہے۔ زہرا نے دونوں ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے اپنی سوچ کو زبان دی۔ یاور ہمایوں نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ یقین میں اب کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ کیا ہے زہرا جمال، میرے پاس رہ کر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ یہ خوشی کے آنسو ہیں یاور، تمہارے جیسا شوہر پانے کی خوشی، اتنی محبت دینے کی خوشی، سب کے سامنے میرا بھرم رکھنے کی خوشی۔ زہرا جمال کے کانوں میں آغا جان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ زہرا، اپنے اور یاور کے رشتے میں سے غلط فہمیاں نکال دو۔ کیا تم آج یہ برداشت کر سکتی تھی کہ حازم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا اور تم اکیلی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی ہوتی؟ یاور کو طلاق کا مطالبہ رکھنے کے لیے میں نے اور سیما نے ہی کہا تھا کہ حازم تمہیں طلاق نہیں دے گا، لیکن وہ بہت بزدل نکلا۔ یاور ایسا نہیں ہے، وہ کئی بار میرے پاس آیا ہے تمہارے لیے، میں نے تمہیں ایسے ہی نہیں سونپ دیا۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارے قابل ہے، وہ تمہاری عزت کرے گا، تمہیں تحفظ مہیا کرے گا۔ اس کے دل میں موجود جو تھوڑا سا میل تھا وہ بھی جاتا رہا،
آج کی صبح ہر صبح سے زیادہ چمکیلی اور خوبصورت تھی۔ زہرا کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر یاور پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی مہندی کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ رات بھر چہرے سے اس کے زلفیں ہم ہٹاتے رہے۔ زہرا نے اپنی ہتھیلی کی مہندی کو دیکھا۔ بہت اچھا کلر آیا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں جن کا کلر اچھا آتا ہے اس کا مطلب ہے ان کے شوہر کو ان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جھوٹ، میں نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ اچھا تو کیا ہوا، ماں بدولت سے سن لیا ہے نا ابھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر زہرا تیزی سے اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یاور ہمایوں اسے واپس لٹا چکا تھا۔ یاور، دروازے پر کوئی ہے تو کیا ہوا؟ ڈور لاک ہے۔ پھپھو ہوں گی، ہمیں جگانے آئی ہوں گی، ان کو برا لگے گا۔ جی نہیں، ان کو برا نہیں لگتا، وہ جانتی ہیں ان کے بیٹے کی جان ہے جس چڑیا میں، وہ آج ہی تو اس کے شکنجے میں آئی ہے۔ اس کی بات پر زہرا نے اس کے سینے پر ایک زوردار دھماکہ جڑا تھا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ زہرا کا چہرہ چاہت کے احساس سے گل و گلزار ہو گیا تھا۔ رومینہ بیگم کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی کہ حازم اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جو اس بار پوتا نہ ہونے کا رونا رو رہی تھی، اس نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا، ماں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا جو میں نے اور آپ نے مل کر کیا ہے وہ میری بیٹیوں کے آگے آئے۔ اس نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ادینہ کے سامنے بیٹی ہونے پر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو کھو چکا تھا، لیکن اب اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادینہ کے لیے یہی سزا کافی تھی کہ وہ حازم خان کی زندگی میں تو تھی، لیکن اس کے دل میں زہرا جمال برا جمان تھی۔